الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر سنة التي قبله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما عزیز دوستو بزرگوں، اب نیا سال شروع ہو گیا ہے اسلام کے اعتبار سے۔ اسلام کا آغاز محرم سے شروع ہوتا ہے، سٹارٹنگ، اور اینڈنگ جو ہے وہ ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہم 1445 سے نکل گئے اور 1446 میں داخل ہو گئے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ تو ایک سال ہمارا ختم ہو گیا، اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے ہمارا ایک سال ختم ہو گیا۔ تو جتنے بھی دنیا کے اندر کیلنڈر پائے جاتے ہیں، ان کیلنڈروں پر آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کیلنڈر جو ہے کسی نہ کسی واقعے سے جڑا ہوا ہے، کسی نہ کسی چیز سے ریلیٹڈ ہے، لنک ہے اس کا۔ کیلنڈر جو بنائے ہیں لوگ، کسی نہ کسی سے اس کا تعلق ہے، واقعے سے ہے یا کسی دیوی دیوتاؤں سے اس کا رشتہ ہے، کوئی مہینہ ہے یا دن ہے۔ ان کے جو بھی کیلنڈر ہے وہ کسی نہ کسی جو ہے واقعے سے، کسی نہ کسی ہسٹری سے جڑا ہوا ہے، اس کا لنک ملتا ہے۔ لوگوں نے اپنے طور پر کیلنڈر جو ہے بنا لیے، کوئی جو ہے عیسوی کیلنڈر فالو کرتا ہے، جو عموماً اس کا رواج ہے، اسی کو جو ہے لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں، عیسوی کا۔ تو وہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جس دن
آسمان پر اٹھا لیے، اس وقت سے جو ہے انہوں نے اس کا کیلنڈر شروع کر دیا۔ لیکن یہ نیچرل نہیں ہے، جو انسانوں نے بنایا ہے کیلنڈر، یہ نیچرل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے خود اپنے طور سے سوچ کر کے کیلنڈر بنا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اٹھ گئے، لہٰذا وہ بہت اہم دن ہے، وہاں سے کیلنڈر شروع۔ اسی طرح لیکن اسلامک جو کیلنڈر ہے یہ کسی انسان کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے کیلنڈر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہے، یعنی اللہ نے جب سے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اللہ کے نزدیک مہینے کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام والے ہیں، عزت والے ہیں، ریسپیکٹ والے ہیں، عظمت والے ہیں، 4 مہینے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بول رہا ہے، یعنی اسلامک کیلنڈر کا لنک قرآن سے ہے۔ قرآن سے اس کا لنک ملتا ہے، اور قرآن میں اللہ کیا بول رہے ہیں؟ جب سے انسان کو ہم نے بنایا ہے اس وقت ہی یہ کیلنڈر ہم نے تیار کر دیا تھا۔ کسی انسان کے ذمے جو ہے ہم نے نہیں چھوڑا کہ تم جو ہے اپنے طور سے کیلنڈر بنا لو اور ان کے نام رکھو، مہینوں کے نام۔ جب تم کو ہم نے پیدا کیا ہے، زمین کو ہم نے پیدا کیا ہے، آسمان کو ہم نے پیدا کیا ہے، دن کو ہم نے پیدا کیا ہے، رات کو ہم نے پیدا کیا ہے، تو مہینے بھی ہم نے ہی بنائے ہیں اور ان کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا ہے۔ تو آپ دوسرے کیلنڈروں کو دیکھیں گے تو وہ کسی نہ کسی واقعے سے جڑ کر ہے، لیکن اسلامک کیلنڈر کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا کیلنڈر ہے۔ جیسے اب جو ہے سنڈے کیا مطلب؟ سورج کا دن۔ سنڈے اتوار کا مطلب سورج کا دن، یعنی یونان میں کچھ لوگ جو ہے سورج کی پوجا کرتے تھے، ایک دن فکس کر لیے تھے سورج کی پوجا کرنے کے لیے، اسی لیے اس دن کو انہوں نے سنڈے رکھ دیا، یعنی سورج کا دن، سورج کی پرستش کا دن، سورج کی عبادت کا دن ہے وہ۔ اور منڈے اصل میں مون ڈے ہے، وہ شارٹ کر دیے اس کو، تلنگ کئی کو، چاند کا دن۔ ایک دن انہوں نے فکس کیا ہوا تھا کہ اس میں جو ہے وہ چاند کی پوجا کرتے تھے، تو دن جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں سے ملے ہوئے ہیں ان کے۔ سنڈے سورج کا دن، سورج کی پرستش وہ روز کرتے تھے۔ منڈے چاند کا دن، چاند کی وہ روز پوجا کرتے تھے۔ منگل ہے، ٹیوزڈے، غیروں میں منگل گرہ کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ۔ اور ہفتہ ہے سیٹرڈے، شنی ان کا ایک دیوی ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ جو دن ہے، مہینے ہے،
لوگوں نے بنایا ہے اور اس کو جو ہے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یا تو جو ہے انسان کے ساتھ جوڑ دیا یا پھر جو ہے کسی مخلوق کے ساتھ جوڑ کر کے انہوں نے کیلنڈر بنایا، اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ اسلامک جو کیلنڈر ہے وہ چاند سے ملا ہوا ہے، چاند سے اس کا کنیکشن ہے، یعنی چاند کو دیکھ کر جو ہے ہم مہینے کا حساب کریں گے، سال کا حساب کریں گے، مہینے کا حساب کریں گے، ہفتے کا حساب کریں گے، چاند کو دیکھ کر کے۔ اور چاند کو دیکھ کر کے ہر آدمی جو ہے آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتا ہے کون سا دن چل رہا ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند جو ہے شروع میں چھوٹا دکھائی دیتا ہے، اس کا مطلب ہے مہینہ سٹارٹنگ ہے، اور رفتہ رفتہ بڑھتے رہتا ہے یہاں تک کہ جو ہے آدھا مہینہ ہونے کے بعد چاند مکمل طور پر جو ہے نظر آتا ہے۔ تو اگر دیہاتی کیوں نہ ہو، گاؤں میں ان پڑھ ان ایجوکیٹڈ پرسن کیوں نہ ہو، وہ اگر جو ہے کیلنڈر معلوم کرنا چاہے تو اس کو جو ہے کیلنڈر کھول کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھا لکھا نہیں ہے، کیلنڈر میں کیا سمجھ میں آئے گا اس کو؟ تھمس اپ ہے، کیا بھی آتا نہیں اس کو، کیلنڈر میں کیا سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر وہ مہینہ اور دن کو کاؤنٹ کرنا چاہے تو وہ ان ایجوکیٹڈ آدمی بھی جو ہے وہ چاند کو دیکھ کر کے حساب کر سکتا ہے، مہینہ معلوم کر سکتا ہے، دن معلوم کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اسلام چونکہ عام نیچرل مذہب ہے تو اس کے جو بھی احکامات ہیں وہ عام نیچرل ہوتے ہیں، اسی لیے جو ہے اس کا چاند کے ساتھ جوڑ دیا ہے کیلنڈر کو۔ تو آدھا مہینہ ہوتے ہی چاند مکمل نظر آتا ہے، اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ چاند چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے بالکل یعنی آخر مہینے میں بہت ہی چھوٹا نظر آتا ہے، یعنی یہ نشانی ہے کہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، مہینہ شروع ہو رہا ہے، مہینہ جو ہے آدھے تک ہے، مہینہ اینڈنگ میں ہے۔ آپ سورج سے کیسے حساب لگائیں گے؟ سورج تو ایک ہی جیسا ہے ڈیلی، ایک ان پڑھ آدمی اس سے حساب کرنا چاہے کیسے کر سکتا؟ لہذا وہ کیلنڈر کا محتاج بن جائے گا۔ تو اسلامک کیلنڈر جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اسی کیلنڈر کو یوز کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد باضابطہ جو ہے تحریری شکل میں نہیں تھے، بس جو ہے ایسے ہی چاند دیکھتے تھے، حساب کتاب کرتے تھے اور جو ہے اپنے نظام بناتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام جو ہے بہت دور دور تک پہنچ گیا، اسلام بہت پھیلنے لگا، عرب سے نکل کر کے عجم میں اسلام چلا گیا۔ تو اب جو ہے حکومتی اعتبار سے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے، تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر کے ایک کیلنڈر جو ہے تیار کیا، صحابہ سے بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کر کے کیلنڈر تیار کیا۔ اور وہ کیلنڈر کس سے جوڑیں گے، ہم کہاں سے شروع کریں گے اسلامک کیلنڈر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کیا وہ اس دن سے جو ہے ہم کیلنڈر بنائیں گے؟
یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے اس دن سے جو ہے ہم کیلنڈر بنائیں گے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کیے، کیا اس سے جو ہے اسلامی کیلنڈر شروع کریں گے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع یعنی آخری خطبہ، آخری حج اللہ کے نبی نے کیا ہے، وہ بہت بڑا مجمع تھا اور بہت بہترین خطبہ آپ نے دیا ہے، کیا اس کو جو ہے اسلامک کیلنڈر کا بیس بنایا جائے؟ کسی کو بھی نہیں بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اللہ نے بلایا، معراج اس کو کہا جاتا ہے، وہ بہت اسپیشل دن ہے، اس کو بھی جو ہے اسلامک کیلنڈر کا دن نہیں بنایا گیا۔ اللہ کے نبی طائف گئے، وہاں پر ستائے، اس کو بھی بنا سکتے تھے لیکن نہیں بنائے۔ تمام چیزوں میں ہجرت کو جو ہے بیس بنایا گیا، یعنی مکے سے مسلمان ہجرت کر کے دین کے لیے مدینے کی طرف جس دن گئے تھے اس دن سے جو ہے اسلامک کیلنڈر کو شروع کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شروع کیا اور ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا خلاصہ ان کے سامنے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جو ہے وہ چاند کے کیلنڈر کو استعمال کرتے تھے، لہٰذا انہی مہینوں کو اور ترتیب کے ساتھ ہم کو دے دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اور اس میں 4 مہینے عزت والے ہیں، محرم ہے اس میں سے، محرم الحرام جس کو کہا جاتا ہے، محرم الحرام یعنی احترام والا مہینہ۔ تو اس میں جو ہے بہت سارے لوگ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، یعنی یہ مہینہ اچھا نہیں، یہ مہینے میں کیا بھی کرنا نہیں، شادیاں نہیں کرنا، گھر بندے تو اوپننگ نہیں کرنا، شاپ اوپننگ کرے تو شاپ چلتا نہیں، یہ مہینے میں جو ہے نئی شادی ہو گئی، عارس شوہر کے گھر میں نہیں رہنا، ساس کے گھر میں نہیں رہنا، اس کے گھر میں جانا، اپنے میکے میں چلے جانا، ساس جو ہے اپنے بہو کی چہرہ نہیں دیکھنا کرتے، اس کا جو ہے پیر نہیں کھندلنا کرتے، بہو کی پیر جہاں پڑا ہے وہاں پر ساس کا پیر نہیں پڑنا کرتے، پڑے تو کیا کی ہوتا کرتے، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا کرتے محرم کے مہینے میں، کیا تو ہوتا کرتے، کیا ہوتا، شادی کہیں کرے، اصل شادی جڑ کے رہنے کے لیے کرے یا پھر جو ہے دونوں کو دور کرنے کے لیے کرے۔ محرم کے مہینے میں لڑکی کو اپنے گھر بھیج رہے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر سے جو ہے اس کو دور کر رہے ہیں آپ، جو نکاح کی مقصد کے خلاف ہے۔ اور بہت سارے لوگ شادیاں نہیں کرتے اس مہینے میں، اس کو منحوس سمجھ، یعنی شادی کرے تو وہ شادی سکسیس ہوتا نہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ ہے بہت سارے لوگوں کا، یہ اچھا مہینہ نہیں، یہ کڑوا مہینہ ہے، یہ برا مہینہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ حالانکہ اللہ کیا بول رہے ہیں کہ یہ عزت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، اس میں شادیاں زیادہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ عظمت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم کے مہینے میں نکاح ہوا، اور حضرت علی اور فاطمہ ان کا نکاح محرم کے مہینے میں ہوا۔ کتنا بہترین جوڑی ہے ان کا، کیا ان سے زیادہ آگے ہے کیا ہمارا جوڑا بننے والا؟ ان کا کچھ نہیں ہوا، ان کا کچھ نہیں بگڑا، ہم شادی کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے محرم کے مہینے میں شادی کرے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم کے مہینے میں ہوا۔ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ مہینے میں کیا بھی کرے نہیں جا، کیا بھی فنکشن رکھنا نہیں، کیا بھی پروگرام اچھے کرنا نہیں، رشتے کرنا نہیں، رشتے دیکھنا نہیں، لوگ ایسا بنا لیے۔ اور جو شخص اس مہینے میں خاص کر نکاح کرتا ہے اس رسم کو توڑنے کے لیے کہ منحوس مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، خاص کر جو اس مہینے میں نکاح کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک رسم، ایک غلط عقیدہ لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے۔ خاص کر اس مہینے میں جو بزنس شروع کرتا ہے تو وہ بہت اچھا ہے۔ اور یہ مہینہ پہلا مہینہ ہے اسلام کا۔ کون سا مہینہ؟ پہلا مہینہ۔ پہلا مہینہ کا سب خراب رہتا۔ پہلا بچہ ہوا تو کتنا خوشی ہوتی، پہلی سیلری آئے تو کتنا خوشی ہوتی، پہلا گھر بندے کتنا خوشی ہوتی، ہر پہلی چیز کو جو ہے خوش ہوتا انسان۔ لیکن پہلا مہینہ غم کا مہینہ، یہ خراب مہینہ کیسا ہوا؟ تو اللہ نے تو نہیں کہا، لیکن ہم لوگوں نے بنا لیا کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ بھی نہیں، منحوس کا مہینہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مہینے بنائے ہیں ان میں نحوست نہیں ہے، نحوست ہمارے اعمال میں ہے۔ جس دن ہم گناہ کر رہے ہیں وہ ہمارا سب سے منحوس دن ہے، جس دن ہماری نماز چھوٹی وہ سب سے بڑا منحوس دن ہے، جس دن اللہ کے سامنے ہم نہیں اپنے سر کو جھکائے وہ ہمارا سب سے منحوس دن ہے، منحوس وقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، اور زمانے کو برا بلا کہتا ہے، نہیں یہ مہینہ اچھا نہیں، یہ دن اچھا نہیں، یہ وقت اچھا نہیں، یہ خراب ہے، وہ خراب، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے دنوں کو نام رکھتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں کو نام رکھتا ہے۔ تو بنایا، تو نام رکھے تو چلتا، بنانے والا اللہ ہے، وہ اللہ نام رکھنا۔ ہمارے کو کیا حق بنتا ہے؟ یہ مہینہ خراب ہے، یہ دن خراب ہے، یہ گھڑی اچھا نہیں، یہ کرنا نہیں کرتے، یہ ٹائم نہیں، کہاں ہے؟ تو محرم کا مہینہ بہت احترام والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اعمال بتائے محرم کے مہینے میں۔ ایک 10 محرم کو روزہ رکھنا۔ 10 محرم کو جو شخص روزہ رکھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے۔ بدھ کے دن 10 محرم ہے، اب آنے والا بدھ 10 محرم ہے، 10 محرم کو 1 روزہ رکھنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 روزہ اور اس کے ساتھ ملانے کے لیے کہا ہے، یعنی 2 روزے رکھو، یا تو 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو، 2 روزے رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص 1 روزہ رکھتا ہے اس کو بھی وہ ثواب حاصل ہو جائے گا، یعنی 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ دوسرا، 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر خرچ زیادہ کرنے کا حکم دیا، یعنی اپنے گھر والوں کو کپڑے دلاؤ، ان کو جو ہے خوش کرو، بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، اور جو ہے گھر میں کچھ خرید کے لاؤ، ان کا خرچہ بڑھاؤ۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو شخص اپنے گھر والوں پر 10 محرم کو ان کا خرچہ بڑھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر جو ہے اس کے خرچے کو بڑھاتے، یعنی اس کے اوپر جو ہے خوب اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اگر یہ اپنے گھر والوں پر نوازتا ہے 10 محرم کے دن، تو 10 محرم کو اپنے گھر میں اچھا پکانا ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، اپنے بچوں کو خوش رکھنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو کپڑے دلاؤ، جو شاپنگ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، نیا چیز آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو 10 محرم کو کرو۔
اس سے جو ہے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ 2 کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے محرم کے تعزیے بٹھانا اور جو ہے حسین کا جھنڈا لے کے گھومنا، یہ سب شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کرے۔